گرمی ہے یہ برداشت سے باہر ہے۔ دنیا کا ٹمپریچر جب گرم ہوتا ہے، سورج جب گرمیوں میں اپنی تپش دیتا ہے تو ہر بندہ بالکلا اٹھتا، پریشان ہو جاتا، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اے سی نہ لگا ہو، ہوا نہ آ رہی ہو، تو بندہ جو ہے وہ عقلاً جو ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے اور برا حال ہے، ہر بندہ ہائے ہائے کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کی گرمی، دوزخ کی گرمی 100 کے 99 حصے کا ایک حصہ ہے۔ محشر کی گرمی کے سوا یہ اس کے مقابلے میں اس کا یہ عالم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر دنیا کا ٹمپریچر اس قدر ہے کہ برداشت سے باہر ہے تو پھر وہ عالم محشر، ذرا توجہ کریں، وہ عالم محشر کہ جس کے بارے میں فرمایا اس قدر سورج قریب آ جائے گا اور زمین جو ہے لوہے اور تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی، اور آپ گرمی کے اندر پتھر پہ بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، پتھر پہ لوہا تو اس سے بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس قدر جو ہے وہ یہ عالم ہے معاشر کا۔ لیکن قربان جائیں، کہا وہاں تکلیف تو ہے لیکن اس تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ نے کچھ طریقے بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ راستے دکھائے ہمیں کہ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس عالم محشر میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ شیشہ بند کر دیں، یہ عالم محشر کا جو ہے اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اس پہ۔ اب یہ میں نے آپ کو باتیں بتانی ہیں، یہ تھوڑی 2-4 باتیں۔ وہ کون بندہ ہوگا جس پہ وہ اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس پہ سایہ ہوگا؟ وہ بندہ وہ ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ یہ جو حدیث پاک میں حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم شریف اور بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے عالم کے معاشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے سائے کے، اور وہ 7 بندے ہیں، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس عالم میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میں سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، عادل امام، انصاف کرنے والا حکمران۔ امام بمانا حکمران، امام بمانا سربراہ، امام بمانا نگہبان، امام بمانا رہنما، امام بمانا استاذ، امام بمانا مفکر، امام بمانا، یعنی اس کو سربراہی عہدے کے معنی میں لیا جائے تو یہاں اگر بیان ہو، یعنی ہر باپ، ہر والدین اپنی اولاد کا امام ہے، اپنی اولاد کا کیا ہے؟ امام ہے، سربراہ ہے، سربراہ ہے۔ تو کہا اگر وہ انصاف کرے گا، اگر وہ انصاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے انصاف کی وجہ سے، عادل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ سے سنیں گے تو بات اندر چلی جائے گی۔
والدین ہیں آپ، اگر آپ نے اللہ کی رحمت کا سایہ معاشر کے میدان میں لینا ہے تو آپ کو اپنے گھر کے اندر انصاف کرنا ہے. کیا؟ اپنے گھر کا ماحول باشریعت کرنا ہے، شریعت والا کرنا ہے، اپنی اولاد کو صراط مستقیم پر لانا ہے. حضرت نہ میں کہتا ہوں زیادہ علم ہو، زیادہ عبادت ہو، زیادہ زہد ہو، زیادہ تقوی ہو. میں سمجھتا ہوں اس بندے کا عالم واہ ہے. سب سے زیادہ عقل مند باشعور وہ انسان ہے جو اپنی اولاد کو نیک بنا جاتا ہے، جو اپنی اولاد کو صراط مستقیم پر لگا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت والے دن اپنی رحمت کا بولیے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. اور پیسے سے بندے کی شہرت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اور زیادہ دنیا داروں کو یار بنانے سے بندے کی شہرت نہیں ہوتی. بندے کی عزت کس سے ہوتی ہے؟ جب آپ کی اولاد آپ خود اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے کام کی وجہ سے، بے شک آپ کا گھر کمزور ہے، مال نہیں ہے، آپ غریب ہیں، بالکل دعا سلام نہیں ہے، لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو چن کے اس طرح باہر نکالے گا اور لوگوں سے آپ کی عزت کروائے گا. سبحان اللہ. اس لیے یہ بات ہے. دوسری بات فرمایا ایسا نوجوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے. ہمارے اندر یہ بڑی چیز ہے کہ ہم کسی کی اولاد کو تہمت لگانے کے لیے بڑی زبان چلاتے ہیں، کسی کو کچھ کرنے کے لیے بڑی زبان چلاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کا نہیں پتا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، وہ مسجد میں بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ دیکھ لو، فرمایا ایسا نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس جوان کو اس عالم کے معاشر میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا ایسا بندہ جس کا 24 گھنٹے دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. کیا مطلب؟ فجر کی نماز اس نے پڑھی ہے، اب اس کا دل کرتا ہے بس جلدی جلدی ظہر کا ٹائم آئے، اگلی نماز کا ٹائم آئے تو میں فوراً مسجد میں جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. بازار میں ہے، بیٹھا بازار میں ہے، لیکن دل مسجد کے ساتھ معلق ہے. بیٹھا گھر میں فیملی میں ہے، لیکن دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد سے جڑ گیا ہے. فرمایا ایسا شخص بھی قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے تلے جگہ اس کو ملے گا، جس کا دل مسجد کے ساتھ. اٹھ فریدا ستیا تے تو جاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری کادے نال برید. اس بات سے بزرگ فرماتے ہیں کہ پرید یہ ہے کہ یار کا بلاوا آئے تو بندہ بازار میں وقت گم کر دے، آگے پیچھے گم کر دے. تو فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے، اللہ اسے بھی قیامت والے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ آگے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ. بہت بڑی بات. اللہ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو. وَرَجُلَانِ دو بندے تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، فرمایا دو بندے آپس میں مل کے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. محبت ہی ہے تو آئے ہیں نا. آپ کو ان سے محبت ہے، آپ یہ محبت کا تعلق ہے. جی فرمایا اگر دو شخص آپ محبت کی وجہ سے آپس میں جڑ گئے تو فرمایا یا جڑ جائیں یا کوئی دوسرا جوڑ دے.
یعنی دو بندے ناراض تھے، ان دونوں کی صلح کروا کے ان کو آپس میں جوڑ دے، ان کا رشتہ جوڑ دے، ان کا تعلق جوڑ دے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جوڑنے آیا ہوں، جو میری امت کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری امت کو توڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا محبت کی بنا پہ آپس میں بیٹھ جانے والا شخص یہ بھی کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے اس کو جگہ نصیب ہوگی۔ لیکن پچھلی باتیں بھی ساتھ ساتھ رہیں۔ آگے فرمایا اللہ اکبر وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور جب آپس سے جدا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مطلب نکلا جی تو ساتھ ساتھ رہا، مطلب نہیں نکلا تو کہا تو کون تو میں کون۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں، بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بے مروت دیاری کولوں سنگ چوڑے دا چنگا، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، بندہ اکیلا ہے، خوبصورت نوجوان عورت سامنے موجود ہے، خوبصورت جوان عورت سامنے موجود ہے، بندہ اکیلا ہے۔ کہا دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، عورت اس کو بلائے، آجا، عورت کو اپنے نفس کے پیچھے برگلانے کے لیے اس کو بلائے، اور منصب و جمال، وہ منصب کے لحاظ سے بھی بڑی ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، منصب بھی بڑا ہے، اور وہ کہتی ہے اپنے نفس کو برگلانے کے لیے، نفس کو پورا کرنے کے لیے دعوت دیتی ہے کہا آگے وہ شخص جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دور جا رہا ہے، یہ دور ہے، اگر اس پہ کنٹرول ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو ٹانگوں کے درمیان، یہ جو ناک اور یہ گھٹنوں کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا وہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے دیکھیں فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَافَ حَتَّى تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا اگلا بندہ وہ جو صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں دے، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، صدقہ بھی دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے چھپ چھپا کے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جا رہا ہے، فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ متفق علیہ، آخر بات ایک ذکر ہے، یہ مل کے بیٹھ کے ایک ذکر ہے، فرمایا اللہ کا ذکر کرے خالیاً، خالی جگہ، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، جی تو کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہ تہجد کا وقت ہے یا کوئی بھی وقت ہے، بندہ نیکی کرے کسی کو پتہ ہی لگے یہ نیکی بھی کرتا ہے یا نہیں، نفلی عبادت اتنی کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لوگ یوں سمجھتے کہ وہ پڑھنا ہی نہیں، لیکن اندر کھاتے جو ہو سکتا ہے وہ کتنا پڑھتا ہو، کتنا اللہ سے ڈرتا ہو، فرمایا
جو اکیلے جگہ پہ بیٹھ کر جس کو صرف خدا دیکھ رہا ہو، فرمایا وہ اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہر بندے کا اپنا تعلق ہے اپنے رب سے۔ میں نہیں کہتا کہ میرا زیادہ ہے آپ کا زیادہ، نہیں، یہ تنہائی اللہ واحد رب واحد ذات ہے جو تنہائی میں زیادہ ملتا ہے، جو تنہائی میں زیادہ ملتا ہے، جو کہتا ہے ذرا مجمع سے نکل، ذرا باہر آنا، اکیلے پن میں بیٹھ، اب سنا دل کی بات سنا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں سنو ہور نہ پینڈے پا ملا، سنو راہ نمی نہ دکھا ملا، سنو یار دی گل سنا ملا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اس حدیث پاک سے ان باتوں پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے، اور جنت کا راستہ دے دینا اس رب رحمان کا کام ہے۔ جو سنا ہے سنایا ہے، یہ سارا ثواب ہم خان صاحب کے بڑے بھائی کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کی رحمت کا سمندر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ مت تانا ماریے کسی کو۔ ایک بندہ اگر ادھر جرم کرتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اپنے دل میں ایک بات بٹھا لی، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی ایسا۔ نہیں بھائی، ہو سکتا ہے وہ ادھر مجرم ہے، لیکن اپنے گھر تک جاتے جاتے وہ ایسی توبہ کر جائے کہ تو اسے مجرم سمجھتا رہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بندہ بن جائے۔ اس سے یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ بارش دے، کہا تیری مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہو رہی، پہلے اس کو باہر نکال۔ آپ نے اعلان کیا اور تم میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی بارش نہیں مل رہی۔ ایک بندہ رونا شروع ہوا، مجمع سے روتا روتا باہر نکلا۔ اب مجمع سے تھوڑی دور گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ بارش دے۔ کہا ہے موسیٰ جب تک وہی میرا بندہ واپس نہیں آئے گا میں بارش نہیں دوں گا۔ کہا یا اللہ ماجرا کیا؟ اسی کو پہلے بخار، پھر کہا پہلے گناہگار تھا، اب وہ میری محبت میں رو گیا ہے، اب اسی کی وجہ سے سب کی بخشش کر دی جائے گی، سب کو عطا کیا جائے گا۔ اس لیے یہ آنسو جب نکل کے ادھر آتا ہے دل صاف ہوتا ہے، اور آنسو اسی کا نکلتا ہے جس کا دل نرم ہو، جس کے دل میں میرے آقا کی سچی محبت ہو، عشق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ